قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ انگن درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، قصہ نوح علیہ السلام میں انسانیت کو پیغام سابقہ جمعہ کے اندر نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور اس تبلیغ میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام ان پہ بات ہوئی تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے نکالنے کی دعوت تبلیغ شروع کی تو شاید یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہو، ان کی قوم کا ریاکشن اور آج کے مشرک کو توحید کی دعوت دینے پر جو اس کا ریاکشن ہے سیم تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کچھ یوں کیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، دن رات ان کو توحید کی طرف بلایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، لیکن رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میری پکار، میری دعوت توحید کی طرف لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بس صرف یہ ہوا کہ وہ میری بات کو سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کے کام کو دنیا میں لے کے نکلتے ہیں، توحید والے ہیں، لیکن کبھی کبھی افسردہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی بات نہیں سنتا، ہم تھوڑے لوگ ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مشرک، بدعت والے، قرآن سے دور والے، اپنے اولیاء اللہ اور اماموں کی تقلید پہ چلنے والے زیادہ ہیں، ہمیں زیر کر جاتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ پڑھتا ہے تو قرآن کو پڑھ جاتا ہے، سورۃ نوح پڑھتا ہے، اس آیت کو رب نے قرآن میں کہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، نوح علیہ السلام تھے اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، صرف دن کو نہیں رات کو بھی، دن رات ایک کیا، دعوت دی، رزلٹ نہیں آ رہا، مت پریشان۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو بھی توحید کو چھوڑ دے، تو بھی بدعات اور خرافات میں انہی کے ساتھ مل جائے، نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو انہوں نے آگے سے کہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اے اللہ میں نے دن رات ان کو پکارا ہے، دن رات ان کو دعوت دی ہے، میں ان کو بلاتا ہوں، یہ بھاگتے ہیں، میں ان کو آنے کا کہتا ہوں اللہ کی طرف، توحید کی طرف، یہ نہیں آتے۔ آج بھی دیکھ لو، اگر کسی کو کہہ دو کہ بھائی غلط ہے شرک چھوڑ دے، وہ کہے گا ہاں تیرا تو عقیدہ اور ہے نا، تیرا تو فرقہ اور ہے، میرا فرقہ اور ہے، تیرا اور ہے، میں تو الگ فرقے والا، میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، کام ایک ہے، صرف قوم الگ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور رب نے قرآن میں ذکر کیا، پڑھ سورۃ نوح کو، رب نے کیوں ذکر کی ان کی یہ بات، یہ خصلت، کہ ان کا کام بھی یہی تھا کہ دین کو سننا
توحید کی دعوت کو کانوں میں آنے دینا. جب آواز پڑی تو بھاگ گئے, نہیں مانیں گے. تو نو ہے تو بتوں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے, اور ہم کیا کہہ کے ٹکراتے ہیں؟ تیرا فرقہ اور ہے, میرا فرقہ اور ہے, تیرا امام اور ہے, میرا امام اور ہے, میں نہیں مانوں گا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا, تو اللہ کو ماننے والا, ہم بتوں کو ماننے والے, ہم تیری بات نہیں مانیں گے, تیری بات نہیں سنیں گے, سن کے بھاگ جائیں گے. رب نے قرآن میں ان کی بات کو کاپی پیسٹ کیا, نقل کیا. نوح علیہ السلام سے کہلوایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اے اللہ میں ان کو بلاتا ہوں, ان کو توحید کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ نہیں آتے. یہاں بھی دیکھ لو کتنے لوگ ہیں, کتنے سالوں سے, جب سے یہ مسجد قائم ہوئی, توحید کی دعوت کا پرچار ہونے لگا, بہت ساروں کو اللہ نے ہدایت دی الحمدللہ. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو آج شرک پہ قائم ہیں, اپنے اماموں کی تقلید کو نہیں چھوڑتے. ہر جمعے آتے ہیں, سن کے چلے جاتے ہیں, درس ہوتا ہے, آتے ہیں, سن کے چلے جاتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں اور نوح علیہ السلام کی قوم میں؟ ادھر نوح علیہ السلام پکارنے والے تھے, آج انبیاء نہیں ہیں, انبیاء کے وارث علماء موجود ہیں. ادھر انبیاء پکارتے تھے, مشرک سے نکال کے توحید میں لاتے تھے. آج علماء پکارتے ہیں, قرآن پڑھ کے سناتے ہیں, قصے کہانیاں نہیں سناتے, انبیاء کی, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث پڑھ کے سناتے ہیں. ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, سن لیتے ہیں تو بھاگتے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اے اللہ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں نا, بھئی آ جاؤ, چھوڑ دو شرک کو, چھوڑ دو بدعات کو, چھوڑ دو رسم و رواج کو, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو. کیوں؟ بینیفٹ نبی کو ملے گا, پرافٹ خطباء کو ملے گا. کوئی تمہارے قرآن کی طرف آنے سے, دین اسلام میں مکمل داخل ہونے سے تمہیں بتلانے والے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. لِتَغْفِرَ لَهُمْ, مقصد کیا تھا؟ وہی جو آج مقصد ہے. نوح علیہ السلام کا مقصد رب نے قرآن میں ذکر کیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں سے نکالنے کی کوشش کی, مقصد بھی ساتھ ذکر کیا. یا اللہ میں ان کو کلما دعوتہم لتغفر لہم, میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں مقصد کیا ہے کہ رب تو ان کو معاف کر دے. لتغفر لہم. آج بھی کوشش یہی ہے, دین محمد پہ چلنے والوں, آؤ اللہ کے نبی کی سنت کو اپناؤ, غیروں کی سنت کو چھوڑ دو. رب کا قرآن سب سے بہترین کتاب تمہارے پاس موجود ہے, اس کو پڑھ, اس پہ عمل کر, غیروں کی کتابوں کو چھوڑ دے. کیوں؟ پرافٹ ہمیں نہیں ملنا, فائدہ ہمیں نہیں ہوگا, آخرت تمہاری بنے گی, دنیا سب کی گزر جائے گی, آسان کی بھی گزرے گی, مشکل والے کی بھی گزرے گی, فقیر کی بھی گزرے گی, بادشاہ کی بھی گزرے گی, امیر کی بھی گزرے گی, غریب کی بھی گزرے گی, لیکن حقیقی کامیاب وہ ہے جس کی آخرت سنور گئی. آج بھی مقصد یہی ہے, لتغفر لہم. نکل آؤ شرک سے, نکل آؤ بدعات سے, تاکہ تمہاری آخرت بن جائے. لیکن اگر میں آؤں ہر جمعہ, آؤں ہر طرف, نصیحتیں سب سنوں لیکن عمل نہ کروں, تو رب کعبہ کی قسم میرے اور نوح علیہ السلام کی قوم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ کی عدالت میں ریٹ درج کروا رہے ہیں, اے اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا, میں اپنی قوم کو, نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کرتا ہوں, یہ بات سنتے نہیں ہیں, بھاگ جاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو دین کی بات بتاؤں تاکہ تو ان کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے, تو ان کو معاف کر دے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم. یہ میں بات کرتا ہوں, یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کن کی خصلت ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کی. آج اگر میں تھوڑا سا ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کروں, آج جدید دور ہے, میرے سامنے دین کی بات آتی ہے, میں انگلی گھماتا ہوں, چل آگے, میں نے نہیں سنی تلاوت. مولانا صاحب کی ریکارڈنگ چلنے لگی, میں نے فوراً بند کی, میں نے نہیں سننی, ٹائم نہیں ہے میرے پاس.
اس کے آگے فحاشی والی ویڈیو آئی، وہ 10 منٹ کی تھی، تو تیار ہے دیکھنے کے لیے. 2 منٹ کا شارٹ کلپ کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 30 سیکنڈ کی تلاوت وہ کلپ سننے کے لیے تو تیار نہیں ہے. انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی، میں نے موبائل پہ انگلی گھما کے دین سے دوری اختیار کی ہے. جدید دور ہے نا، قرب قیامت ہے. نوح علیہ السلام تو وہ آدم علیہ السلام کے قریب کا دور تھا، اس وقت تھا. آج مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، موبائل میرے پاس ہر چیز موجود ہے. جو ریسرچ کرنا چاہوں، تلاش کرنا چاہوں، قرآن دیکھنا چاہوں، حدیث دیکھنا چاہوں، سب موجود ہے. دیکھنا دور کی بات ہے، تجھے کوئی دوسرا سینڈ کرے تو اس کو اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تجھے پہلے پتا چل جاتا ہے جس کے نیچے تو یہ لکھا ہوا ہے نا قرآن کیا، یہ قرآن ہی سنائے گا. گھماتا ہے انگلی. نوح علیہ السلام کی قوم بھی تو یہی کرتی تھی نا. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے تھے. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتے تھے؟ کہ ہم نے اس توحید والے کی بات کو نہیں سننا. اور تو نے انگلی گھمائی، میں نے نہیں سننی ویڈیو. کیوں انگلی گھمائی؟ سننی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے اوڑھ لیتے تھے. جب دیکھا نا کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، کیا کہیں گے تمہیں؟ یہ جو تم نے بت کھڑ کے رکھے ہیں نا، ان کی پوجا چھوڑ دو. شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے. وہ اپنے اولیاء اللہ، اپنے نیک بزرگوں کی، نیک لوگوں کے بت کھڑ کے پتھر تراش کے ان کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ نوح آ رہا ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، یہ ہمیں کیا کہے گا؟ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. وہ گھر کے سامنے لگا ہوا پردہ گرا دیتے تھے، مجلس کے سامنے لگا ہوا پردہ گرا دیتے تھے، پردے اوڑھ لیتے تھے. نہیں سننی دین کی بات. اور ہمارا کیا کردار ہے؟ اگر کسی نے بڑا احسان کیا تو تمہیں کسی دینی اسلامی گروپ کے اندر ایڈ کر دیا، ہم فوراً لیفٹ مارتے ہیں. چل میں نے نہیں رہنا یہاں پہ. گرا دیا نا پردہ تو نے بھی، پردہ تو نے بھی گرایا، پردہ انہوں نے بھی گرایا. صرف جدید دور میں تیرا پردہ گرانے کا انداز اور تھا. کوئی تجھے نکالنا چاہتا ہے گمراہی سے، نکالنا چاہتا ہے خرافات سے، نکالنا چاہتا ہے بدعات سے، تیرے گناہوں پہ رب سے معافی کا قلم پھروانا چاہتا ہے. وہ تجھے اسلامی گروپ بنا کے تجھے ایڈ کرنا چاہتا ہے، دین کے مسائل تجھ تک پہنچانا چاہتا ہے. تو کہتا ہے نا، میں تو رہوں گا اس میں، نکلو اس گروپ سے. پردہ گرا. نوح علیہ السلام نے بھی گرایا تھا، تو بھی گرا لے، فرق کوئی نہیں ہے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ڈٹے ہوئے. نوح علیہ السلام کی قوم دین سے بھاگے، گناہوں کی معافی نہیں کروائی، کانوں میں انگلیاں ڈالی، پردے گرا دیے، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں سننا. وَأَسَرُّوا، اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہے. بس موازنہ کر لوں، اگر میں بھی دین کو سنتا ہوں یا نہیں سنتا، سننا پسند نہیں کرتا، اسلامی گروپ، اسلامی لنکس اوپن کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ جب دوسری ویڈیو آتی ہے سن رہا ہوں، ڈٹا ہوا ہوں، ٹائم بھی آ گیا، وقت بھی ہے، سن بھی سکتا ہوں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن دین کے لیے دوری. اثرو ڈٹا ہوا ہے اپنی اس گمراہی پہ، اپنی بدعات پہ، خرافات پہ، فحاشی پہ ڈٹا ہوا ہے. تکبر ہے. اللہ کہا آخر میں کیا کہا اللہ نے؟ وَاسْتَكْبَرُوا، یہ تکبر کر رہے ہیں. استکبارا، یہ بہت بڑا تکبر ہے. یہ کام تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے. کیا تھا؟ نصیحت نہیں سننی، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں سننا، کانوں میں انگلیاں ڈال لو. اور کیا ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا. نصیحت تھی، قرآن کی بات، ذکر الرحمان، امام کی بات نہیں، اولیاء کی بات نہیں، کسی پروفیسر کی بات نہیں، لیکچرار کی بات نہیں. ذکر الرحمان، تجھے رب کا
منہ موڑ لیا، غافل ہو گیا، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اللہ کہتا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ تو سوچتا ہوگا نا کہ بڑی کوشش کرتا ہوں میں تو اسلامی چیزیں سیکھنے کی، اسلامی گروپس لینے کی، لیکن کیوں نہیں لے پاتا، کیوں نہیں سن پاتا؟ وہ جو تو نے دین سے دوری اختیار کی ہے، جو تو نے سنا تھا عمل نہیں کیا، سنا تھا پھر منہ موڑ لیا۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، تجھے ہم نے پہنچایا تھا، قرآن تو نے سنا تھا، تجھے مسئلہ سمجھایا گیا تھا، حدیث آئی تھی، تیرے کانوں میں آواز پڑی تھی، تو نے اس کو دل و دماغ سے سمجھا تھا، عمل نہیں کیا، منہ موڑ لیا، نہیں آنا چاہتا۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، یہ شیطان تیرے ساتھ مقرر ہے، مسلط کر دیا۔ یہی تک بس نہیں، کیا کرے گا وہ شیطان؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ مُهْتَدُونَ، وہ شیطان ان کو صراط مستقیم سے بھٹکائے گا، فحاشی اور یانی پہ، بدعات اور خرافات پہ لگائے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ گمان کریں گے ہم بڑے اچھے ہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم سے اصل ہم تو صراط مستقیم پہ ہیں۔ کرتے کیا ہو؟ مقلد اماموں کی بات پہ چلتا ہوں، کیا کرتے ہو؟ قبر پہ سجدہ کرتا ہوں، اور سب سے صراط مستقیم پہ میں ہوں۔ سب سے بڑی جہالت ہماری یہ ہے کہ ہمیں گناہ لگتا نہیں ہے، گناہ محسوس ہوتا نہیں ہے، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ۔ کیا کہا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے؟ جنت میں کتنے جائیں گے؟ صرف ایک جنت میں جائے گا، کون سا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے اولیاء اللہ کو مان لینا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم قبروں کی پوجا کر لینا، یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلنا۔ کیا کہا تھا کون سا فرقہ جائے گا جنت میں؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد اور محمد کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ چل رہے ہیں، یہ جائے گا جنت میں، باقی سب جہنم میں جائے گا۔ بڑا مجھے ششو بن رہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا چل رہا، معاشرے میں اتنے گروہ بن گئے، اتنے فرقے بن گئے، میں کس فرقے پہ چلوں، کس کے ساتھ جاؤں تو میں صراط مستقیم پہ چلوں گا، میں کس کے ساتھ چلوں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ آج مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، صحابہ چلے تھے، اس رستے کو پکڑ لے، چھوڑ دے اماموں کو، چھوڑ دے قبروں کی پوجا کو، چھوڑ دے باپ دادا کے دین کو، چھوڑ دے رسم و رواج کو، صراط مستقیم محمد اور محمد کے ساتھیوں میں۔ بڑے سخت بولے لفظ رب کے قرآن نے بولے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین کو سن کے بھاگتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کی خصلت کو اپنانے والے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 49 سے 51 تک فرمایا فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہے ان لوگوں کو یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے۔ میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ فتویٰ مت لگانا۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 50 خود پڑھ، اللہ توفیق دے تجھے، اپنے موبائل کے پلے سٹور سے قرآن مترجم ڈاؤن لوڈ کر، تفسیر القرآن ڈاؤن لوڈ کر، اس کو خود پڑھ، رب نے کیا کہا قرآن میں۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، آتے ہیں جمعہ سن کے چلے جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، آتے ہیں درس سن کے چلے جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جب عمل کا کہا جاتا ہے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے۔ فرت من قسورہ، وہ گدھا جو شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، چل رہا ہو نا، گھاس کھا رہا ہو، اچانک شیر آ جائے تو اس کی جیسے وہ گدھا بھاگتا ہے، سپیڈ لگاتا ہے، یہ بھی دین کو سن کے، دین کی بات کو سن کے جب عمل کا کہا جاتا ہے تو بھائی نماز اس طرح پڑھ، اس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پڑھتے نہیں، ہماری تو ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ طرح طرح
طرح کے فتوے، طرح طرح کے پروپوگنڈے، اور پیچھے سے بنیاد بنانے والے کون ہیں؟ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہالت ہماری یہ ہے کہ ہم دلیل مانگتے نہیں ہیں۔ بازار میں جا کے برانڈڈ چیز، کمپنی کی چیز، سب سے اچھی چیز، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی کارڈ بنوا کے دو، کتنے سال کی گارنٹی ہے، خراب ہوئی تو میں لے کے آؤں گا۔ دین کی باری جو کہہ دیا وہ مان لیا۔ اگر کسی نے قرآن پڑھ کے سنایا، حدیث پڑھ کے سنائی، تو ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، درمیان میں پڑا ہوا دماغ ڈبا بیگ واپس لے کے جائیں گے۔ پھر رب کیوں نہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیوں؟ اس لیے تو کہا رب نے کأنہم حمر مستنفرہ، دین کو سننا، سن کے عمل نہ کرنا نوح علیہ السلام کی قوم کی یہی خصلت تھی۔ سنتے تھے کانوں میں انگلیاں، پتہ لگا آ رہا بندہ باز کرنے والا، نصیحت کرنے والا، پردے گرا دیے، نہیں سنیں گے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 اور 9 میں، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا، وہ بندہ اللہ کی آیت کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر، پھر ڈٹا رہتا ہے اپنے گناہ کے اوپر، چھوڑتا نہیں ہے۔ جس آیت میں اللہ نے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ باپ دادا کا دین قرآن کا دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے نا سارے کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ دیکھو نا معاشرے میں اکثریت تو یہی کر رہی ہے۔ اور پھر یاد رکھ نوح علیہ السلام کے ساتھ اکثریت غلط تھی، ان کی قوم میں اکثریت مشرک تھے، گمراہ تھے، بت پرست تھے۔ آگے جا کے تفصیل سے بیان کروں گا جب نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی ہے، سیلاب آیا، ان پہ کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے، کتنے لوگ تھے کشتی میں اور کتنے لوگ تھے جو غرق ہو گئے تھے۔ یہی بات ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، دیکھو جی اکثریت کن کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں اکثریت غرق ہونے والوں کی تھی یا بچنے والوں کی تھی؟ ثم یصر، پھر ڈٹا رہتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتا ہے۔ اچھا تکبر نا ہم شاید سمجھتے ہیں، تکبر کہتے ہیں کسی کو نیچا سمجھنا، ہاں ایسے ہی کسی دوسرے کو کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے نبی نے یہ ڈیفینیشن کی تکبر کی، ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، نیا جوتا لے کے پہننا تکبر نہیں ہے، بن سنور کے رہنا یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی تکبر کیا ہے؟ کہا باطر الحق و غمت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ دو چیزیں بتا دیا کہ دو چیزیں، لوگوں کو حقیر جاننا یہ ہم بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ یہ فلاں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے، تکبر ہے۔ لیکن حق بات سن لینا، سمجھ لینا، پتہ چل جانا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، پھر عمل نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ یہی تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم یصر مستکبرا، پھر وہ ڈٹے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن عمل نہیں کرتے، اسی کا نام تکبر ہے۔ کعلم یسمعها، کیسے ظاہر کرتی ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ فاذا علم من آیاتنا، جب ان کو کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے، سمجھ لیتے ہیں بات کو، اتخذوها ہزوا، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، دین کو سنا سمجھا، دیکھو فلاں فرقے والوں میں تو یہ نئی بات آ گئی، اور بعض لوگوں کی زبان پہ جملہ کیا ہوتا ہے کہ آج تک تو پتہ نہیں تھا، کیا یہ دین میں نیا مسئلہ آ گیا؟ اتخذوها ہزوا، تیری جہالت کی وجہ سے تجھے دین کا پتہ نہ چل سکا، قرآن سے لا تعلق کی وجہ سے تجھے قرآن کے ترجمے سے واقفیت نہ ہو سکی، اور آج کہتا ہے کہ دین میں نیا مسئلہ آ گیا۔
رب کعبہ کی قسم، دین وہی ہے جو 1450 سال پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ یہ ہماری قرآن سے لا تعلقی، بے توجہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا مسائل کا۔ پتہ چل جانے پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اگر مذاق اڑاتے رہے اولئک لہم عذاب مہین، پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں کہا فمن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 بڑے سخت سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں اللہ نے ان آیتوں میں سورۃ طٰہٰ کی۔ کہا فمن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا۔ درس تھا، جمعہ تھا، دکان نہیں چھوڑ رہا ہوں، وہی آنا جمعے کے لیے، اچھا جاتا ہوں نا، ابھی تو جماعت تو سوائے کھڑی ہونی ہے نا، میں 1:10 میں چلا جاؤں گا، 1:05 میں چلا جاؤں گا، 1 بجے جاؤں گا۔ اعرض عن ذکری، ادھر نصیحت تھی، جمعے کا ٹائم تھا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھا جا رہا ہے، تو منہ موڑ رہا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے۔ آپ ہی رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کے رزق، اس کا گزران اس پہ تنگ کر دیں گے۔ تو سمجھتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھ کے جمعے کے ٹائم پہ زیادہ کما لوں گا؟ ادھر جماعت کھڑی ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اپنا کاروبار نہیں چھوڑ رہا، تو کھیتوں میں کام کاج نہیں چھوڑ رہا، کیوں کہ اگر چھوڑوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے نہیں، تیرا نماز کے ٹائم پہ دکانداری کرنا، کاروبار تجارت کرنا، اس کے سبب رب تیرے اوپر رزق تنگ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، کوئی رزق تنگ نہیں ہے۔ کس نے کہا رزق تنگ ہے؟ او بھائی مہنگائی کا سیلاب ٹوٹا تم پہ، کیا یہ رزق کی تنگیاں نہیں؟ لاک ڈاؤن ہوئے، 3-3، 4-4 ماہ مارکیٹیں بند رہی، کیا یہ رزق کی تنگیاں نہیں؟ صحیح سلامت دکان بند کر کے آتا ہے تو صبح جاتا ہے، جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا، ڈاکہ پڑ گیا، کہ یہ رب نے تیرے اوپر رزق تنگ نہیں کیا؟ کئی دفعہ تم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ، فلاں فیکٹری کا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، فیکٹری تباہ ہو گئی، ہوٹل جل گیا، دکان جل گئی، کیا یہ رزق کی تنگی نہیں؟ طرح طرح سے رب تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی کا نقصان کروا کے رب تمہیں سمجھا رہا ہے، دیکھ فلاں اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا تھا، قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، درس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، جمعے میں ٹائم پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، رب نے اس کا نقصان کیا، تو بھی سمجھ جا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ دنیا میں ہے۔ اگر تو نصیحت سے منہ موڑے گا، نصیحت نہیں مانے گا، رب تیرے اوپر تیرا رزق تنگ کر دے گا۔ اور قیامت دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور 25 ہے۔ کہے گا قیامت کے دن قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، بڑا بولتا تھا نا دنیا میں، بڑی زبان چلتی تھی، لوگوں کے سامنے لوگوں کو ڈیل کر لیتا تھا، اپنا سودا جھوٹ بول کے بیچ کے زیادہ منافع کما لیتا تھا، عادت پڑی تھی نا بولنے کی۔ بولے گا رب کے سامنے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ جواب آئے گا آگے سے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ میں تو دیکھتا تھا، دنیا میں آنکھیں تھیں، میں اپنا کاروبار چلاتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، میرے بڑے لمبے چوڑے روابط سے میں آنکھوں سے سب دنیا کے مناظر دیکھتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو نے حشر کے دن مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ آگے سے جواب آئے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا نَنْسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تیرے پاس رب کی آیات آئی تھی، قرآن بھیجا تھا ہم نے، تو نے اس کو بلایا تھا، گھر میں پڑا تھا، غلط و غبار پڑتی تھی، تو اٹھا کے صاف کر کے رکھ دیتا تھا، اٹھاتا تھا، یا لامون تالامون کرتا تھا، نہیں پتا تجھے اس میں رب نے حکم کیا دیا، خط رب کا تھا، لیٹر رب کی طرف سے تھا، لے آنے والا نبی تھا، تجھے پہنچایا تھا، تو نے پڑھا نہیں، ترجمہ نہیں کیا، آج دیکھ کتنے خطوں کے رولے پڑے ہیں۔ لیٹر آیا تھا، کیا لکھا تھا، کرتے ہیں نا جی، اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، ہم نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، اس میں یہ لکھا تھا، وہ تیرے رب کی طرف سے تجھے ایک لیٹر آیا ہوا ہے، پڑھ اس کو، سمجھ اس کو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تیرا بھی کیس کھل جائے۔ یہاں کیا ہے؟ خط آیا تھا، ہم نے پڑھ لیا،
مسئلہ خراب ہو گیا. وہاں مسئلہ خراب یوں ہوگا، رب کہے گا میں نے خط بھیجا تھا تو نے پڑھا نہیں، پڑھا تھا تو اس کا ترجمہ نہیں سمجھا، اس کی ٹرانسلیشن نہ کروا سکا. تجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے قرآن کو، تو نے سمجھا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے دیا تھا آیاتنا نسیتھا، تو نے اس کو بھلا دیا. اگر تجھے پڑھ کے کوئی سناتا بھی تھا، سمجھاتا بھی تھا، تو کہتا ہاں مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ایک کان سے سنا تو اس نے نکال دیا. میرے باپ دادا جیسا کرتے تھے میں ویسے ہی کروں گا. میرا وہ محلے والا مولوی وہ جو بتاتا ہے، وہ دلیل پوچھ. اگر تیرے محلے والا امام وہ خطیب درست بات کرے، قرآن کی کرے، حدیث کی کرے، رب کعبہ کی قسم میں بھی مانوں گا، تو بھی مان. اگر قرآن کے خلاف ہو، نبی مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہو، تو نہ تجھے ماننے کا کوئی اختیار ہے، نہ تیری امام کو اس پہ عمل کرنے کا کوئی اختیار ہے. ورنہ قیامت کے دن رب اندھا کر کے اٹھائے گا، تو کہے گا تو رب کہہ دے گا تجھے قرآن ملا تھا، حدیث ملی تھی، جمعے میں واعظ سنتا تھا، دروس میں نصیحتیں سنتا تھا، لیکن تو اس کو بھلا دیا. آج میں نے تجھے بھلا دیا. کوئی دوست کو بھلا دینا تو کتنا دکھ لگتا ہے. بے وفائی کے سرٹیفکیٹ ہم جاری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب. اور اگر قیامت کے دن تیرے رب نے تجھے بھلا دیا تو کیا کہے گا؟ رب تو تجھے بتائے گا کہ ہم نے تجھے کیوں بھلایا، کیونکہ تو نے رب دنیا میں رب کے قرآن کو، اس خط کو پڑھا نہیں جو رب نے بھیجا تھا. سورۃ عباسہ میں کہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. خبردار یہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہ رب کی طرف سے لیٹر ہے اور یہ آخرت کا ٹکٹ ہے. رب نے بھیج دیا، ہم لینا نہیں چاہتے. یہ آخرت کا، کہتے ہیں نا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو کیا چاہیے؟ پاسپورٹ. تذکرہ کا معنی نا تذکرہ، اگر عربی لغت اٹھا کے دیکھو، رب نے قرآن میں انہا تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، اس کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے. اور عربی لغت میں تذکرہ کا معنی پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ٹکٹ بھی ہے. قاموس الوحید میں لکھا ہوا ہے. یہ آخرت کا پاسپورٹ رب نے تجھے بھیجا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں میں دنیا کے پاسپورٹ کے لیے پتہ نہیں کیا رشوت دیتے ہیں، بنواتے ہیں، سارے جتن کرتے ہیں، لیکن آخرت کا پاسپورٹ آ گیا، ہم ریسیو نہیں کرتے. ٹکٹ رب نے بھیج دیا، ہم نہیں اوپن کرتے. انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. اور اب کہتا ہے میں نے نصیحت، آخرت کا ٹکٹ، آخرت کا پاسپورٹ، میرے پاس آنے کا ویزا بھیجا ہوا ہے، لے لو. فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے وہ لے لے، نہیں چاہتا تو نہ لو، کوئی بات نہیں. سورۃ فرقان پڑھ لو آیت نمبر 30. اللہ فرماتے ہیں قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے یا ربی ان قومی، اے میرے رب میری قوم. اللہ کے نبی کی قوم ہو، امت محمدیہ ہو، تو پھر سنا رب کا قرآن پڑھ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں رب نے اعلان کیا قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، محمد الرسول اللہ اٹھیں گے، چھانٹی کریں گے، کچھ لوگوں کو الگ کر دیں گے، کچھ کو الگ کر دیں گے، کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ جو قوم کھڑی ہے نا، انہوں نے آخرت کا پاسپورٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، نہیں لیتے تھے. لوگ آتے تھے ان کے پاس، بھائی دین کی بات سننے کے لیے آ جاؤ، دین کا بات سننے کے لیے آ جاؤ. کہاں؟ قرآن سنانا ہے. نہیں میں نہیں آؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے. اور اگر آ گیا 4 لفظ سننے کے لیے تو اکتاہٹ، بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا، بار بار موبائل نکال کے ٹائم دیکھ رہا، کتنا ٹائم ہو گیا مولوی صاحب کو شروع ہوئے، 35 منٹ ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، گھنٹہ ہو گیا، سوا گھنٹہ ہو گیا، کب جان چھوڑے گا یہ مولوی؟ دل نہیں کرتا سننے کو، دل نہیں کرتا دین کے مسائل سمجھ کے. اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، آخرت کا ٹکٹ نہیں خریدا، پاسپورٹ نہیں بنوایا، ویزا آن لائن نہیں کروایا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 فرمایا والقرآن حجت لک او علیک،
یہ قرآن یا تو تیرے لیے دلیل بن کے آئے گا قیامت کے دن، او علیہ کا، یا یہ تیرے خلاف بن کے آئے گا۔ اب فیصلہ ہم نے کروانا، کیا ہم نے قرآن پہ عمل کیا یا اماموں کی باتوں پر؟ ہم نے قرآن پہ عمل کیا یا اللہ کی توحید کو اپنایا یا اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتے ہوئے درباروں کی پوجا کرتے رہے؟ قرآن کو نہ سمجھا تو یقیناً قیامت کا دن ہوگا، قرآن کھڑا ہوگا۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران، جب محشر کا دن ہوگا نا، بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہ سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، یہ سایہ بان بن کے آئیں گے اس بندے میں، سورج کی دھوپ نہیں لگنے دے گی۔ اب میں دیکھ لوں کہ میں نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پہ کتنا عمل کیا، پڑھا ہے صرف یعلمون تعلمون کہ رب نے جو خط بھیجا تھا اس کا ترجمہ سمجھا، کیا لکھا رب نے سورۃ البقرہ آل عمران میں؟ پڑھ لے رب کعبہ کی قسم، کم از کم تو شرک اور باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا، پھر یہ سورۃ البقرہ آل عمران تیرے اوپر سایہ بن کے آئیں گی، تیری سفارش کروا کے جنت میں لے جائیں گی۔ اور اگر میں نے قرآن پڑھا ہی نہ، جو سنانے والے تھے ان کا سنا اور سمجھے ہی نہ، عمل ہی نہ کیا، علیہ کا، سورہ صحیح مسلم 223 نمبر حدیث کے لفظ ہے، والقرآن علیہ کا، تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ یا اللہ دنیا میں خط گیا تھا، میں انسانی شکل بن کے آئے گا قرآن، کہا نا وہ قرآن میں ایک سورت ہے 30 آیات والی، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، سورۃ الملک کے بارے میں۔ قبر میں قرآن آئے گا، بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں سمجھ کے پڑھا کرتا تھا، عمل کیا کرتا تھا، لیکن میرے گھر میں قرآن تو گرد و غبار بن گیا۔ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہوں، اگر پڑھا رہتا ہے 2 3 4 سال کے بعد بچے کو اٹھا کے آتا ہوں، جا اس کو اٹھا کے مسجد میں رکھا، کوئی پڑھ لے گا۔ تو تیرے گھر میں کافر رہتے ہیں نعوذ باللہ، تیرے گھر میں مسلمان نہیں ہے، مسجد میں اٹھا کے رکھا کو پڑھ لے گا کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، تیری بیوی کیوں نہیں پڑھتی، تیرے بچے کیوں نہیں پڑھتے، تجھے پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تو اٹھا کے مسجد میں کیوں رکھوا رہا ہے قرآن کو؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی قرآن اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا، قیامت کے دن ہم بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، نبی کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، رب کعبہ کی قسم سن لو میری بات نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن رسول جس کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، جس کے ساتھ عشق کے دعوے ہیں، وہی رسول پکاریں گے، اے اللہ انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اپنے اماموں کی تقلید نہیں چھوڑی تھی، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قبروں کی پوجا نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً اس قوم کو دور لے جاؤ، حوض کوثر سے پانی نہیں میسر آئے گا۔ اب اختیار ہے میرے پاس، شرک، بدعات، تقلید، رسم و رواج، خرافات، اپنی دنیا کی محبت، دل کا تکبر، اپنی انا، اس میں پڑھ کے قرآن کو اپنے خلاف کر لوں یا اس کو اپنا کے قرآن پہ عمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ